اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس آیت میں اس کی جو کمپوزیشن ہے نا، اس کا جیسے ہم نے ایک اس کا حصہ جو ہے وہ پڑھا کہ آمن الرسول، ایک سینٹنس بن گیا. اسی آیت کے اندر جو آگے یہ فرمایا ہے نا کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس کے بعد دیکھیے کہ آیت جو ہے یہ آپ ایک عجیب سا سرور محسوس کریں گے جب آپ اس آیت کو بار بار اس حصے کو پڑھیں گے اگر. اور ماشاءاللہ ابھی سب کو عربی کی قرآنی عربی جو ہے اس میں یہ آپ انداز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس طرح کی باتیں بیان فرماتا ہے تو وہ اپنے بندوں سے کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے کہ بندوں کی جب تعریف کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں. اب اوپر جنہوں نے ایمان لے آئے نا، ان ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کا انداز دیکھیے ذرا کہ کیا فرما رہا ہے. وہ فرماتا ہے کہ وقالو، اور کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا ہے اللہ، واطعنا، ہم نے اطاعت کر لی. اس کے بعد سینٹنس جو ہے وہ ایبرپٹلی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بات کو ایک دم کہہ دینا، غفرانک ربنا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کوئی کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، اور جب ہم مانگنے کے بالکل آخری پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جو ہمارا سب سے بلند پوائنٹ ہوتا ہے، جب ہم نے اپنا پورا زور لگانا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، تو اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے اللہ تیری رحمت، اے اللہ تیری بخشش. کوئی نہیں بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بخشش عطا فرما. عطا فرمانے کا، دینے کا یہاں پر ذکر ہی کوئی نہیں ہے. سمپلی دو الفاظ ہیں، غفرانک ربنا، اے اللہ تیری بخشش، اور آگے صرف یہ ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے تو تیری ہی طرف آنا ہے. میرا خیال ہے میں صحیح طرح سے کوئی بیان نہیں کر پا رہا کہ جو میں اس وقت اس کو فیل کر رہا ہوں اس آیت کو، تو یا شاید ابھی ہم جو گرامر کا یہ والا حصہ ہے وہاں تک ہم اس کو پہنچے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کو پھر کسی دن مزید اس پہ بات کر لیں گے. تو یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا شاید بھائی یہاں پہ مطلب صرف سوال ہے یہ کہ مطلب عاجزی کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ اس کے بعد فوراً عاجزی والا وہ آ گیا ہے کیفیت؟ عاجزی بھی ہے اس میں اپنا زاہد بھائی، عاجزی بھی ہے، اور دوسرا عاجزی کی ایک پیک ہوتی ہے نا جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ دے دینا، مجھے تو یہی چاہیے، یا اللہ میں تو اس کا طلبگار ہوں، یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں یا اللہ یہ میں بخشش چاہتا ہوں تجھ سے. تو وہ جو ایک پیک ہوتی ہے بندے کی بے بسی اور اس کی کہ مطلب میرا بچاؤ اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ بے بسی جو ہے نا انسان جو اپنی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے، تو مجھے اس کا جو ہے نا اس طرح میرا دھیان گیا. تو ابھی مفتی صاحب میرا خیال ہے یہاں نہیں، ہم ان سے مفتی صاحب ہے ابھی ان کے پاس مائک نہیں ہے، تو ان سے ہم اس کو جب سارے بیان بھائی بات کر لیتے ہیں تو یہ پوائنٹ جو ہے نا تھوڑا سا ہم اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت خوبصورت انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے. جزاکم اللہ. شکریہ شاہد بھائی. جی سرور بھائی ایڈ کیجئے آپ کا ہینڈ ریز، اور پھر وارث بھائی، پھر تابش بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں راز صاحب کو بڑا مس کر رہا تھا، اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ یہ اسپیس میں آئے ہیں اور انہوں نے جوائن کیا ہے، اور میں ان کا ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انہوں نے میرا مان بڑھا دیا نا. میں اس سے پہلے اظہار تو نہیں کر سکا، لیکن بائی گاڈ میں ان کو مس کر رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شاہد صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو پہلی ان کی ردم تھی نا تفسیر کی، تو اگر یہ اس پہ واپس آ جائیں اور ان کا ٹائم اگر آپ تھوڑا سا بڑھا دیں، تو یہ بھی میں جتنے بھی یہاں پہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میں بھی ایک بڑا گناہ گار سا آدمی ہوں، نالائق آدمی ہوں، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے نا جی. ہم نے ایک لفظ سنتا ہوں اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، اور یہ میں سبھی اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور آخری سوال ناصر بھائی معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ، آپ نے کہا کہ میں آوارہ گرد، تو مجھے جوانی کا نا ایک وہ گانا یاد آ گیا مکیش کا، وہ کہتا ہے آوارہ یا گردش میں ہوں، آسمان کا تارا ہوں. میں معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی آوارہ گردی میں کیا راز تھا؟ آپ
سارے تھے کیا تھے، مجھے معاف بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرور بھائی، ہمارا سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ہر شاہ کو کی جو ہوتی ہے کہ اس کو بھی سمجھ، اس کو بھی سمجھ، ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں، تو دنیا دار ہیں ہم لوگ نارملی، تو میں تو دنیا دار، باقی جیسے راز بھائی ہیں وہ بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، کبھی کبھی خیر مذاق بھی کر لیتے ہو، بی ایم جی بھائی اور ہم لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی اسپیس میں، لیکن یہ ہے کہ میں ہمارا ساتھ اتنا ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتا، اب لگتا ہے کہ فوکس ہو رہا ہے، اس لیے ابھی تو کوشش میں ہوں، ٹرائل میں ہوں، اللہ کرے، اللہ قبول کرے، اور سنجیدگی دین کے لیے ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے کہا کہ کان اور ناک ہے یہ آپ کا لال ہونا چاہیے، ناک تو کم از کم نہ ہو تو کان تو ضرور لال ہونے چاہیے، وہاں سے تپش محسوس ہونی چاہیے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو، تو پھر وہ خضوع خشوع آتا ہے۔ بہرحال چھوٹا سا آدمی آگے بڑھتے ہیں۔ الہ حاصل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وارث بھائی اور تابش بھائی نے بات نہیں کی، تو پھر آپ بولیے اور پھر آگے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرور بھائی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ شاہد بھائی پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ڈاکٹر عبداللہ پر بھی اور ان لوگوں پر بھی، لیکن ان میں ایک چیز کی درخواست کی ہوئی ہے کہ 30 منٹ کے بعد ضرور وقفہ لیں، کیونکہ نیکسٹ ریکارڈنگ کے لیے یوٹیوب پر اتنی لمبی ریکارڈنگ کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور ایڈیٹنگ میں اور اپلوڈنگ میں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے، تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ زیادہ ٹائم دے، ہمیں سب کو تشنا بالکل نہ چھوڑے، اور جو اپنی تفسیر جو بیان کرتے ہیں وہ بالکل مکمل اور تفصیل سے کریں، بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ شکریہ جی، وارث بھائی ایڈ کیجئے کچھ، اور پھر آگے انشاءاللہ الطاف بھائی سے آخر میں سنتے ہیں ہم کہ آخری جو 2 آیات ہیں اس جی وارث بھائی ایڈ کیجئے کچھ، اور پھر آگے انشاءاللہ الطاف بھائی سے آخر میں سنتے ہیں ہم کہ آخری جو 2 آیات ہیں اس کا لب لباب اور اس کی جو اثر ہے، تاثیر ہے، اس کے بارے میں ان سے ضرور سنیں گے۔ راز صاحب کو کچھ ٹائم دوں گا، میں بات بڑی دیر سے کھڑا ہے۔ راز صاحب بول نہیں رہے نا، ان کا میرے خیال میں شاید وہ ہینگ ہو گئے، وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں، جمپ کر سکتے ہیں۔ جی وارث بھائی۔ جی جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو الحمدللہ کہ سورہ بقرہ آج مکمل ہو گئی، اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ڈاکٹر شاہد صاحب، اللہ رب العزت ان کے علم میں برکت دے، صحت میں برکت دے، ان کے معاملات میں برکت دے۔ ڈاکٹر شکیل صاحب احادیث بیان کرتے ہیں اور ہمیشہ بڑے مزے کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی جچے چلے الفاظ کے ساتھ، اللہ رب العزت ان کے علم میں برکت دے، اور ہمیں توفیق دے سب کو کہ ہم یکسوئی کے ساتھ ہم باتیں سنیں اور ہم جو اصل ہے اس کی طرف آ جائیں۔ انسان بھٹکتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، یہ انسان کی ہے، فطرت میں ہے، تلاش کرنا، جستجو کرنا، بھٹکنا، لیکن اصل کی طرف جب آ جائے تو پھر سمجھے سب ٹھیک ہو گیا۔ اور اصل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی اصل ہے۔ اس طرف آئیں گے تو پھر شفا بھی ہے، پھر حیا بھی ہے، ایمان بھی ہے، برکت بھی ہے، زندگی بھی ہے، سب کچھ پھر رب دے دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو عبداللہ صاحب نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں تو سب غارت۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ رب کریم سے ہماری دعا رہنی چاہیے کہ مالک ہمیں ایسا بنا، ہمارے معاملات کو ایسا رکھ کہ ہم آخر وقت تک جب ہم آخری سانس پہ پہنچیں تو اس وقت ایمان کے ساتھ ہم رب کریم کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم لاسد صاحب ظاہر ہے ان کی صحت کا کافی عرصہ سے پرابلم ہے، بڑی ہمت اور جستجو کے ساتھ وہ اس سے فائٹ کر رہے ہیں، برد ازما ہیں، بڑی سختی کے ساتھ اپنے اوپر بھی جبر کرتے ہیں، اور
یہ جو سپیس ہے اور ہمارا ساتھ جو ہے یہ آسان نہیں تھا، جو انہوں نے اپنے لیے آسان بنایا، پتہ نہیں کتنی مشکل پر انہوں نے اس کو آسان بنایا، یہ وہ جانتے ہیں، یہ رب جانتا ہے۔ رب کریم ان کے لیے آسان بنائے۔ میرے دل میں تھا کہ میں آج ضرور اس کے اوپر بات کروں، ہو سکتا ہے 10 سے 12 منٹ میں ضرور لوں، کہ جو بیماریاں ہیں، مصیبت ہیں یا نعمت ہیں، اور صحت کے بارے میں رب کریم نے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ کیا ہیں۔ چونکہ جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے زندگی میں، ہر کوئی بیمار ہو سکتا ہے، ہر کوئی پریشان ہو سکتا ہے، مسائل میں گر سکتا ہے، ہم انسان ہیں، اور مومن جو ہے اس کے لیے تو پریشانیاں دوڑ دوڑ کے اس کی طرف آتی ہیں، اس کے معاملات میں آتی ہیں، اس کی زندگی میں آتی ہیں، اس کے گھر میں آتی ہیں، لیکن چونکہ وہ رب کے ساتھ لنک ہوتا ہے سارا اس کا معاملہ، چونکہ مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جب ہیں ہی ہم اللہ کے، جانا ہی اللہ کے پاس، سننی ہی اللہ کی ہے، تو پھر مصیبت بھاری نہیں ہو سکتی، مصیبت کو پھر صبر کے ساتھ ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ میں آج اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب جو ہے اگر پریشان بھی ہوں، بیماریاں آتی رہیں گی، زندگی ہے دنیا میں یہ سارا، لیکن ہم نے سبق کہاں سے لینا ہے، کیسے کیسے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا یہ یعنی مایوسی کی طرف نہیں لے جانا، یعنی ایک قوت کی طرف اپنے آپ کو رکھنا ہے، رب کی طرف رکھنا ہے، بلندی پر رکھنا ہے، آگے دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ دیکھیں، زندگی کے ساتھ ہی بیماری کو بھی رب کریم نے پیدا فرما دیا۔ زندگی کے سارے مزے یقین کریں اور اس کی بہاریں صحت کے ساتھ ہیں۔ صحت وہ تاج ہے جو آدمی کو بادشاہ بنا دیتی ہے، مگر بیماری اس تاج کا احساس دلاتی ہے۔ ہم سب جب صحت مند ہوتے ہیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن بیمار ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت کے تخت سے نیچے آ گئے ہیں۔ بستر بڑی ظالم چیز ہے، اس پر انسان جو ہے یہ آ کے محسوس کرتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اور یہ ہر کسی کے لیے نہیں، صرف مومن کے لیے ہے کہ اگر اسے خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر پریشانی لاحق ہو تو وہ صبر کرتا ہے، تب بھی اسے اجر ملتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مسلمان کے لیے بھلائی ہے۔ ایک تو ہم سب کو بیماری کے اوپر یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ بندہ مومن کا معاملہ کیسا ہے۔ تو اگر بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو صحت کی خرابی یا بیماری جو ہے نا، اس کو 4 چیزوں میں سے نپٹا جا سکتا ہے، 4 فیزز ہیں، 4 سٹیپس ہیں جو میری سمجھ میں آئے۔ پہلا سٹیپ، کسی بھی بیماری کا جو پہلا سٹیپ اس سے نبرد آزما ہونے کا وہ صبر ہے۔ یہ قرآن پاک نے بھی بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لنک ہے، جو لوگ بیمار کا خیال کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، اس کی ہمت بندھاتے ہیں، یہ دوسرا ہے بیماری سے نبٹنے کا، یہ دوسروں پر لازم ہے، بیمار کے اوپر نہیں۔ تیسرا سٹیپ ہے علاج، سنت نبی کی علاج کریں۔ چوتھا سٹیپ میری نظر میں دم درود ہے کہ ہم اس طرف آ جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جس طرح سے ایک روحانی سلسلہ ہے اس کی طرف ہم آئیں۔ تو قرآن میں اگر دیکھیں تو قرآن میں ہی رب کریم نے فرمایا کہ واعظہ مارض فہو یشفین، کہ ظاہر ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر قرآن میں رب کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ قرآن جو ہے ظاہر ہے اس میں تو مومنین کے لیے شفا رب نے اتار دی ہے، لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے اور خسارہ ہے، جو قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز
کو بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور رسول کریم نے قرآن کی طرف بلایا، اللہ کے حکم کی طرف بلایا۔ تو رب کریم اور اللہ کے حکم میں زندگی ہے، قرآن میں زندگی ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ ہم نے ختم کی، اسی میں صحابہ کرام کو جس بات کا کہا گیا کہ تمہیں کچھ خوف، بھوک، جان، مال اور پیداوار کے نقصان سے آزمائیں گے۔ جزوی طور پر ہم سب کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے، جان کا نقصان بیماری کی شکل میں ہر شخص کو بھگتنا پڑتا ہے، مگر جو بشارت صحابہ کو دی گئی ہے نا، ہر صبر کرنے والے کے لیے ہے۔ ہم بھی صبر کریں گے تو ہمارا بھی اس میں حصہ رب نے رکھا ہے۔ یہ حکم ہم پر بھی جزوی آتا ہے۔ جو مصیبت آنے پر اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت و عنایت ہوتی ہے، اور یاد رکھیں اور سب سے بڑھ کر یہ بشارت کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ بیماری کا مقابلہ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو ہدایات ہیں وہ صبر۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں، اس طرف آئیں تو اس میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے بکھرے پڑے ہیں کہ جس شخص سے اللہ جل شانہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بیماری مصیبت نہیں، نعمت ہے کہ رب اس شخص کی بلائی چاہتا ہے۔ اس کو مصیبت سمجھ کر مسلط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بلائی سمجھے کہ میرا رب میری بلائی چاہتا ہے۔ کسی مومن آدمی کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر میں اس بات کو اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ ہمیں ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، اس کو تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رب کریم کو تسلسل بہت پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو معاملات، جو نیک اور خیر کے کام ہم اپنی زندگی میں تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں، جب ہم ان کے تسلسل کو قائم نہیں رکھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو رب کریم ان سارے اعمال کا جو نیک اعمال جو ہیں ان کا جو وہ لکھتے رہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ پھر ہمیں جو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بیماری انبیاء کی سنت ہے۔ انسانوں میں اگر کوئی بلند ترین درجہ کسی کا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ ان کے مقام تک پہنچنا کسی کے بس کی بات تو ہے نہیں، لیکن بیماری میں انسان صبر سے کام لے اور بیماری میں حوصلہ ہارنے اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اگر مشکل میں بھی خدا کی یاد، نماز اور استغفار سے اگر کام لیں ہم، تو انسان کا یہ صبر اسے خدا کے جلیل القدر جو پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہیں ان کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ہمیں بیماری سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سنت انبیاء ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام لمبی بیماری، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یسوع کی اولاد میں سے تھے، نبی ہونے کے ساتھ ظاہر ہے بڑے صاحب مال تھے، دولت تھی، سردار تھے، طرح طرح کی نعمتیں، کثرت اولاد تھی، مال مویشی، عزت و شرف سب کچھ تھا، اور بے حد شکر گزار اور عابد و زاہد تھے یہ، اور اپنی قوم کو اچھائی کی تلقین کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ لیکن رب کریم نے ان کا جو امتحان لیا تو کیا ہوا؟ مال گیا، دولت گئی، سرداری گئی، نعمتیں چھن گئیں، اولاد گئی، مال مویشی گیا، اور آخر لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو بیماری، پریشانی میں سب سے پہلا
جو سٹیپ ہے جو اس کو قابو کرنے کا وہ صرف صبر ہے. اور یہ قرآن کا بھی یہی میسج ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی یہ سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی فرمان ہے. اور دوسرا جو صبر کے بعد جو ہے, جو سٹیپ میں نے کہا تھا کہ جی دوسرا جو سٹیپ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ میں نے کہا تھا کہ یہ عیادت ہے جو دوسرے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, کہ وہ کس طرح سے ایک بیمار شخص جو ہے اس کی ہیلپ کیسی ہوتی ہے. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے, یاد رکھیں. تہذیبی روایت بھی ہے, دین کا بھی یہ حکم ہے, مذہبی روایت بھی اس کو سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات ہیں جو اس کے اوپر ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. جب تیری اگر ملاقات ہو تو سلام کر, تجھے دعوت دے تو قبول کر, اس سے خیر خواہی اور نصیحت طلب کرے تو اسے خیر خواہی کر. جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہ تو اس پر یرحمک اللہ کر جواب دے. ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے دوسرے پر وہ حق ہیں, یہ 6 حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر, بیمار پرسی کر, مر جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو. مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریضوں کی عیادت کا حکم دیا. اس میں ایک روایت بھی ہے جو حدیث قدسی میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا, اے آدم کی اولاد میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا, میرے اللہ کیسے میں تیری عیادت کرتا جبکہ تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ رب العزت کہیں گے, کیا تم نہیں جانتے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کو نہ گیا؟ کیا تجھے خبر نہیں اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم مجھ کو اس کے پاس پاتے. ہماری جو سپیس ہے نا, اس میں جب ہم ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں بار بار, ہر ایک بندہ کوئی ڈی ایم کر رہا ہے, کوئی ادھر ڈسکس کر رہے ہیں, علاج بتا رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں, ہمت بندھا رہے ہیں, کمال ہے. یہ وہی ہے کہ اللہ رب العزت کہے گا اور ہم کہیں گے کہ ہاں میرے رب کریم, ہم نے تیرے بندوں کا خیال کیا. ہمیں یہ یاد تھا قرآن سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. عیادت کا یہ اجر اپنی جگہ, لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ لوگ عیادت کرتے وقت بعض ایسے معاملات بھی کرتے ہیں کہ جو بیمار اس کے اہل خانہ کے لیے ظاہر پریشانی کا باعث بنتے ہیں. ہمیں کچھ آداب کے ساتھ ان چیزوں کا ساتھ رکھنا ہے. بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں اگر وہ بٹھانا نہ چاہیں. بیمار کے پاس جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. اس کے پاس بیٹھ کر اچھی اور ہوپ والی گفتگو کریں. یہ نہ ہو کہ جاتے کہیں کہ تیرا تو کچھ نہیں رہا, وزن کم ہو گیا, تیرا رنگ بدل گیا, آنکھیں اندر چلی گئی ہیں, تو مشکل سے اٹھ سکتا ہے. تو وہ آگے ہی چارپائی پہ تھا, نہ جاتے تو اچھا تھا. عیادت کے اپنے جو آداب ہیں, ان آداب کو جو ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے بارے میں کہا کہ جب مسلمان بیمار کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ مباح اور حلال ادویات کے ساتھ علاج کرے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے, پس علاج کرو. حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرنا جائز نہیں, یہ یاد رکھیں. شراب, خنزیر, یہ وہ لوگ کہتے رہتے ہیں یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, اس کو کھاؤ. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں ان میں اس نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بیماروں کو اکثر لوگ مشورے دیتے رہتے ہیں, یہ پی جا کچھ نہیں ہوتا, بیمار کے لیے جائز ہے. بیمار کے لیے جائز وہی ہے جو قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ ہر حال میں حرام ہیں اور ان میں شفا بھی نہیں ہے. اور تیسری چوتھی جو بات میں کہہ رہا تھا وہ ہے کہ جیسے ہم دم درود کی طرف آتے ہیں, قرآن کی طرف آتے ہیں, روحانی علاج کی طرف آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے آیات قرآنی, مسنون دعاؤں اور اچھے کلام کے ساتھ دم کرنا جائز قرار دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بس یاد رکھیں کہ دم میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں. اگر شرک ہے تو پھر وہ دم بھی نہیں ہے.
ہمیں اس سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، جیسے تعویذ گنڈا یہ وہ، یہ تو بالکل اس سے تو منع کیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بابرکت ہاتھ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ انسانوں کے پالنے والے تکلیف دور فرما، شفا دے، تو ہی شفا ہے، تیرے سوا کسی کے پاس شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ اور یہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنا ہاتھ مریض کے ماتھے پر رکھ کے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی شاید کی بات فرمایا، جسم میں درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ کہہ، 7 بار یہ دعا پڑھ، اعوذ بعزت اللہ و قدراتہ من شر ما اجد و احاذر، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ اور مسلم کی آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں، ہر اس بیماری سے جو تجھے عذاب دے رہی ہے، ہر نفس کے شر اور حسد والی آنکھ کے شر سے اللہ تجھے شفا دے، اللہ کے نام پر تجھ پر دم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو جبرائیل امین نے آپ پر یہ دم پڑا۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو، صبر، عیادت، علاج اور دم درود، ان سب کے اوپر ایک سیدھا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے۔ بیماریاں آتی رہیں گی، ہوتے رہیں گے، لیکن جو لیسن ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہوپ مصیبت نہ سمجھیں۔ اور الحمدللہ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے ساتھ لنک ہیں، اور ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اور یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ بیماری کو مصیبت نہ سمجھو، اس کو نعمت سمجھو۔ رب آپ کے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رب ہمارے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح صبر کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح رب کی منشا ہے کہ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے، وہ ہماری عزت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ عزت ہے ہی اللہ رب العزت کی، تو وہ جس کی عزت ہے وہی عزت دے سکتا ہے، وہی بیماری سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ رب کریم ہمیں قرآن پاک کے ساتھ لنک رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے، ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت ہمیں رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہمیں دے رب کریم، کیونکہ اگر کوئی پریشانی، مصیبت اور بیماری آئے اور اس میں ہم رب سے دور ہوتے جائیں تو یہ وبال ہے، لیکن اگر اس پریشانی، مصیبت اور بیماری میں رب کی طرف ہم جھکتے جائیں تو سمجھیں کہ یہ رب کریم کی بڑی زبردست حکمت ہے کہ جس کے تحت ہم اس کی قربت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ صبر سے ہو سکتا ہے، صبر کے علاوہ نہیں۔ رب کریم ہمیں صبر کی ہمت و توفیق دے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں دین پر جوڑے رکھے، اور قیامت والے دن بھی ہمیں اکٹھا رکھے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔ شکریہ وارث بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خوش رکھے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے۔ الطاف بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔